الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اب میں آپ حضرات کے سامنے بڑی ناپاکی میں کتنی چیزیں ممنوع ہیں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دو ناپاکی ہے، ایک چھوٹی ناپاکی، اس کے متعلق گزشتہ ویڈیو میں نے عرض کر دیا۔ بڑی ناپاکی میں 5 چیزیں ممنوع ہیں، یعنی منی جس سے خارج ہو جائے، جس سے آدمی کو بڑی ناپاکی حاصل ہوتی ہے، اس میں 5 چیزیں ممنوع ہیں۔ مسجد میں داخل ہونا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، طواف کرنا منع ہے، اور قرآن مجید کو چھونا اور قرآن مجید کو پڑھنا، یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ تو یہ کل 5 چیزیں ہیں جو جنوبی کے لیے ممنوع ہیں۔ اور اسی طرح غسل کتنی چیزوں سے فرض ہوتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، فقہاء کی صراحت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایک منی کے خارج ہونے سے، نکلنے سے، چاہے جاگنے میں ہو یا خواب میں ہو۔ منی سفید گاڑی ہوتی ہے جس سے نسل کی افزائش ہوتی ہے، وہ گاڑے پانی کو، سفید پانی کو منی کہا جاتا ہے۔ تو منی اگر خارج ہو تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے غسل فرض ہوتا ہے وہ دخول ہے، یعنی شرمگاہ کو داخل کر دینے سے مرد و عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نہ نکلے۔ اور تیسری چیز ہے سو کر اٹھنے کے بعد یا شراب پینے یا بے ہوشی کے بعد، افاقہ ہونے کے بعد، اگر اپنے ازار پر، لنگی پر اگر تری دیکھے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی بھیگا پن دیکھے، گیلا پن دیکھے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ ایک منہ بھر کر کی کلی کرنا، اسی لیے بڑی ناپاکی میں قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ منہ ناپاک ہوتا ہے، اسی لیے غسل میں کلی کرنا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے نرم ہڈی تک ناک میں پانی ڈال کر کے ناک صاف کرے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہائے کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، تو پورے بدن کا دھونا۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنی بعض چیزیں ہیں، پوچھتے ہیں کیا ان سے غسل فرض ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ مزی کہتے ہیں منی کے نکلنے سے پہلے جو تری، آئل جیسی چیز تری جو نکلتی ہے، جسے مزی کہتے ہیں، شہوت کے وقت میں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ایک ہے منی، شہوت کے ساتھ منی نکلے تو اس سے غسل فرض ہوتا ہے، جو میں نے پہلی 3 قسموں میں سے پہلی قسم بیان کی۔ یہ ہے مزی، منی کے نکلنے سے پہلے آئل جیسی تری، کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حصے کو دھونے کے بعد وضو کر لے۔ اسی طرح ایک ہے قسم ودی۔ ودی کہتے ہیں پیشاب سے پہلے جو گاڑھا پانی نکلتا ہے، یا پیشاب کے بعد بعضوں کو گاڑھا پانی جو نکلتا ہے اسے ودی کہتے ہیں۔ اس کے نکلنے سے بھی غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو اس کو دھو دے اور وضو کر لے تو وہ شخص پاک ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ چند قسمیں تھیں جن سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ پیشاب کے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ پیشاب اگر بدن میں لگ جائے، بچے کا پیشاب یا کسی بڑے آدمی کا پیشاب ہی اپنے کپڑے میں لگ جائے تو کیا اس سے غسل فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض نہیں ہوتا۔ پیشاب کے لگنے سے، پیشاب کے ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بدن میں یا کپڑے میں کہیں لگ جائے تو اسے دھو دے تو وہ پاک شمار کیا جائے گا، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ
طہارت وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہی غسل کے متعلق چند مسائل تھے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔